اشاعت پھیلانے کا موقع نہیں ملتا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ ایسی کمزوری ہے انسان کی جس پر آج بھی ہم مبتلا ہیں۔ کاتا اور لے اڑی، اردو کا ایک محاورہ ہے، کاتا اور لے اڑی، یعنی ادھر کسی نے بات کی اور اس نے جناب اٹھا کے پھیلا دی چاروں طرف، گھر کی طرف اڑا دیا، نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی عزت کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اسی غزوہ مبارکہ سے واپسی پر منافقین نے مسلمانوں کے اندر عصبیت پھیلانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات قرآن مجید میں اور احادیث میں اس لیے بیان کروائے کہ آئندہ کے لیے مسلمان ان معاملات سے بچیں اور ان معاملات میں، ان فتنوں میں نہ پڑیں، اور کبھی ایسی صورتحال پیش آ جائے تو اس سے اپنے آپ کو محفوظ فرمائیں۔ لیکن حالت یہ ہے کہ سب سے زیادہ مسلمان انہی جرائم میں مبتلا ہے جن سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ ان میں یہ تعصب کا معاملہ بھی ہے، تعصب کہ میں پنجابی ہوں، میں سندھی ہوں، میں مہاجر ہوں، میں سرائکی ہوں، میں پٹھان ہوں، پشتون ہوں، میں بلوچ ہوں، میں ہزارہ ہوں۔ یہ جو تعصبات ہیں اسلام نے ان کی بے خونی کی ہے۔ اسلام نے ہمیں قومیت کا ایک جداگانہ اور ایک بہت بڑا تصور دیا ہے۔ اسلام نے کہا کہ مسلمانوں غور کرو، حسن سے بصرہ، بلال الحبشہ، صہیب روم، یہ اسلام کا نظریہ قومیت ہے۔ حسن سے بصرہ، بلال الحبشہ، صہیب روم، زخاک مکہ، ابو جہل، چہب العجمیز، کہ حسن بصرہ سے آئے، بصرہ اس وقت عراق عجم کا شہر تھا۔ حسن بصرہ سے آئے، ہمارے سردار بن گئے، امام حسن بصری کہلاتے ہیں، ہر کوئی ان کو امام کہتا ہے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر التابعین ہیں، سید التابعین ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، یہ بصرہ کے ہیں۔ بلال الحبشہ، حبشہ کا تو عربوں سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، موجودہ ایتھوپیا سے ان کا تعلق ہے، ایتھوپیا سے تعلق ہے، اور مسلمان ہو گئے اور مکہ میں رہنے لگے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ حسن سے بصرہ بلال الحبشہ، بلال حبشہ سے ہیں، ایتھوپیا، رنگت کے بلالی رنگت کہا جاتا ہے احترام سے، ان کی نسبت سے کالے رنگ کو بھی عظمت حاصل ہو گئی۔ اب کسی کا رنگ سیاہ ہو اور اس کی توہین مقصود نہ ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ فلاں بلالی رنگت کا ہے، بلالی رنگت، سیاہ رنگت۔ حبشیوں کے جیسے موٹے ہونٹ ہوتے ہیں ایسے ہونٹ، ناک بیٹھی ہوئی، سر کے بال گھنگریالے، داڑھی کے چند بال، یعنی جیسا افریقیوں کا آپ نے حلیہ دیکھا ہے اس طرح کے ایک شخص مکہ میں غلام بنا کر بیچے گئے۔ اللہ کے رسول کو بڑے پسند تھے، غلام تھے، حضور کے خادم خاص میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ عشاق رسول میں ان کا بہت بلند مقام ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اتنے بڑے عزت والے ہو گئے اسلام کی وجہ سے، اسلام کے قبولیت کی وجہ سے، اسلام کے قبول کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہو گیا کہ وہ قریش جو اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ ہمارے ہندوستان کی جو مقامی قومیں ہیں ان میں بھی جو بڑی بڑی قومیں ہیں وہ اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتی۔ راجپوت کہتے ہیں ہم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، راجپوت اپنے آپ کو سب سے بلند سمجھتے ہیں، بلکہ ایک دوست بتا رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں جی اصلی راجپوت ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے سوا کسی کو راجپوت مانے ہی نہیں، اور آوان وہ اپنی جگہ ہیں، مغل ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو بادشاہ گزرے ہیں، بھائی ہماری تو ہندوستان پر بادشاہت رہی ہے، جٹ ہیں، گجر ہیں، وہ اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتے۔ ایک جاٹ خاتون کہہ رہی تھی کہ ہم نے اپنے خاندان کا رشتہ باہر نہیں کرنا چاہیے، ہم نے کوئی اپنی نسل خراب کرنی، اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتے۔ قریش ان سب میں سب سے بڑے ہوئے تھے، اور قریش کی سیادت تو ایسی مسلم ہے، قیامت تک اللہ تعالیٰ نے مسلم کر دی، تسلیم کروا دی لوگوں سے، کہ سورت ایک پوری قریش کے نام سے نازل کر دی، لإیلاف قریش۔ اور قریش کے لیے یہ کتنی عزت کی بات ہے کہ قریش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے، بنو قریش، حضور قرشی ہیں۔ اتنی اکڑ والے، اتنے سردار لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن قریش پھر بھی حضور نے فرمایا کہ الامامۃ من القریش، الائمۃ من القریش، امام ہمیشہ قریش میں سے ہوگا۔ قریش کا اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت کو محفوظ رکھا، اتنی عزت کو اس کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا۔ قریش اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے تھے، اور یہ بلال قریشی نہیں تھے، یہ عرب ہی نہیں تھے، یہ تو ایتھوپیا کے حبشہ کے رہنے والے تھے۔ اس کے باوجود قبول اسلام کے بعد عمر جیسی ہستی،
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتا دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے اور نعرہ لگاتے، جا سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال آ گئے، ہمارے سردار بلال آ گئے۔ ان کی سرداری کیا تھی؟ کیا قوم کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے وہ زیادہ عزت والے تھے؟ قریش سب سے عزت والے تھے، لیکن اسلام کی عزت سب سے بڑھ کر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ الاسلام یعلی ولا یعلی علیہ، اسلام سب سے سربلند ہے، اسلام سے بلند کوئی شے نہیں ہے۔ کوئی کتنے نسب والا ہو، کوئی کتنی شان والا ہو، اسلام سے بڑا عزت والا نہیں ہے۔ اسلام میں پھر تقویٰ کو اعتبار دیا گیا، جو جتنا متقی ہے اتنا درجہ ہے، اور عمر جیسا متقی بھی کیا ہوگا۔ لیکن عشق رسول میں، محبت رسول میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے۔ ہم نے آپ کو ہمیشہ بتایا کہ صحابہ کرام اپنے اندر درجہ بندی، ترجیح اس کو دیتے تھے جس کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قرب کا مقام ہوتا تھا، جتنا محبت اور ادب کا مقام ہوتا تھا، صحابہ کرام اس کو اتنی عزت دیا کرتے تھے۔ تو یہ بلال وہ ہیں جو حبشی ہونے کے باوجود جب آتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی بھی کھڑی ہو جاتی اور کہتے، جا سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال آ گئے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ حسن ز بصرہ بلال الحبشہ صہیب روم، صہیب رومی، روم کے تھے، یہ غلام بنا لیے گئے تھے اور قد شہید کر دیے گئے۔ حضور کے صحابی ہیں، بڑے جانثار صحابی ہیں، ان کی شہادت کا واقعہ بھی ایمان افروز ہے، ان کے قبول اسلام کا واقعہ بھی بڑا یعنی ایمان کا تازہ کر دینے والا ہے۔ صہیب رومی، اقبال کہتے ہیں کہ دیکھو کہاں کہاں کے آنے والے ہمارے سردار ہو گئے۔ زخا کے مکہ ابو جہل ای چہ العجبیز، یہ جو ہمارے ہاں آج کل ایک تصور انگریزوں نے، غیر مسلموں نے، ہندوؤں نے ڈالا ہے، سن آف سوائل کا، اس سرزمین کا بیٹا ہے، دھرتی کا پتر، اس دھرتی کا بیٹا ہے، یہ اس دھرتی کے بیٹے میں رہنے والے اب یہ کہتے ہیں کہ راجہ داہر ہمارا ہندو ہے، ہمارا لیڈر ہے، ہمارا آئیڈیل راجہ داہر ہے، ہندو تھا، سگی بہن سے شادی کرنے والا، لیکن سندھ کا تھا، سندھ کی سرزمین کا، دھرتی کا تھا۔ وہ کہتے ہیں ہمارا ہیرو ہے۔ محمد بن قاسم لٹیرا اور ڈاکو ہے۔ پنجاب میں رہنے والے وہ کہتے ہیں، جو پنجابی نیشنلزم پر یقین رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں رنجیت سنگھ ہمارا ہیرو ہے۔ محمود غزنوی لٹیرا ہے، جنہوں نے اسلام کو پھیلایا، اسلام کو دخل دی، پنجاب کے جو سن آف سوائل ہونے کے نظریے کے قائل ہیں، دھرتی کا بیٹا ہونے کے قائل ہیں۔ اسلام تیرا وطن ہے، تیرا وطن اسلام ہے، جو اسلام کا رہنے والا ہوگا وہ ہمارا بھائی ہوگا، چاہے کہیں کا رہنے والا ہو۔ یہ سن آف سوائل کا جو ہمارے یہاں دھرتی کا بیٹا کا ایک تصور پیش کیا گیا، ہندوؤں نے اور عیسائیوں نے ہمارے اندر ڈالا ہے۔ اقبال توجہ کراتا ہے کہ حسن ز بصرہ بلال حبشہ صہیب روم، زخا کے مکہ ابو جہل چہ العجبیز، خاص مکہ کا پیدا ہونے والا ابو جہل، وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارا ولن ہے، اور مکہ کا رہنے والا حضور کا سگا چچا ہے، ابو لہب ہے۔ یہ بدبخت وہ ہے جس کا نام لے کر جس کی مذمت میں قرآن مجید میں اللہ نے سورت نازل کی۔ اگر مکہ کے رہنا کا اعزاز ہوتا تو اللہ ان کا اکرام کرتا۔ اللہ نے فرمایا عزت اس کی ہے جو میرے نبی سے منسوب ہے، جو میرے نبی سے منسلک ہے۔ تو اے مسلمان تو اپنی حیثیت کو پہچان کہ تیری نسبت حضور سے جتنی مستحکم ہے اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں تیرا درجہ ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنے قوم ہونے کا قیاس کا اندازہ یا اس کا حساب مغربی نظریوں پر نہ رکھ۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، حضور کی جو قوم ہے وہ خاص ہے، اس کی ترکیب، اس کی بنت، اس کا قوم ہونا اللہ نے خاص نظریے کی بنیاد پر اس کے قوم بنایا ہے۔ مکہ کے رہنے والے اسلام کے دشمن ہوئے، حضور مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے اور اسلام پھیلا۔ اب کہیں کہ کوئی آیا جس نے حضور کی غلامی اختیار کر لی، وہ ہمارے سر کا تاج ہو گیا۔ مکہ والے جنہوں نے اسلام کو رد کیا وہ ہمارے دشمن ہو گئے، ان کا نام گالی بن گیا۔ تو یہ سن آف سوائل کا جو مغرب کا نظریہ ہے، اس نے ہمارے اندر بھی بڑی تعصبات کو بھر دیا، اور ہر کوئی احساس برتری کے ذہن میں مبتلا ہے کہ میں برتر ہوں۔ یہی اس زمانے کے اندر بھی تھا۔ قریش تو اپنے جیسا سمجھتے تھے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے رہنے والے، عجم کے رہنے والے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے طویل العمر صحابی ہیں۔ صحابہ کرام سے سب سے لمبی عمر انہوں نے ہی پائی، بعد نے تو 300 سال سے زیادہ کا بتایا۔ تو یہ ایک دفعہ جا رہے تھے، قریش نے ان کو دیکھا تو ان کو طعنہ دیا اور کہا کہ سلمان تم جتنا مرضی اکڑ لو، تم جتنا مرضی پھولے سماؤ،
جتنے مرضی خوش ہو جاؤ، لیکن تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم قریشی ہیں، ہم قریشی ہیں، ہمارا برابری تم نہیں کر سکتے۔ تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن مجید میں لوگوں میرا رب یہ فرماتا ہے کہ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ لوگوں ایک بڑا مرحلہ آنے والا ہے، عمل تو لیں گے، نسب نہیں تو لیں گے، عمل تو لیں گے، اور اگر تو میرا پلڑا اس دن بھاری ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، تو سمجھو میں کامیاب ہو گیا، سمجھو میں کامیاب ہو گیا، پھر تمہارا یہ کہنا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کہ تم عزت والے ہو میں ذلیل ہوں، پھر یہ تمہارا کہنا مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن اگر میں اس دن خدا نخواستہ ناکام ہو گیا، اگر میں اس دن ناکام ہو گیا، پھر تم جتنا مجھے برا کہہ رہے ہو میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں۔ اصل وہاں کامیابی ہے، اور وہاں کی کامیابی کا مدار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستگی ہے، حضور سے تعلق کی مضبوطی اور استحکام ہے۔ حضور سے جس کا جیسا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کا اس کا ویسا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ راز مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ مسلمان آ رہے ہیں، مدینہ طیبہ سے 1 یا 2 منزل کی دوری ہے، ابھی فاصلہ رہتا ہے، مسلمانوں نے پڑاؤ کیا ہوا ہے، لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے اور اپنے لیے پانی کے برتن اپنے غلاموں کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ کنویں سے پانی بھر لاؤ، کیونکہ جہاں پڑاؤ ڈالا جاتا تھا پانی کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ وہاں پر پانی ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام وہ پانی بھرنے کے لیے پہنچے، وہ پانی بھر رہے تھے کہ انصار میں سے کا ایک شخص، بعد میں کہا کہ عبداللہ بن ابی ہی کا وہ غلام تھا، بعد میں کہا کہ عبداللہ ابن ابی کا ہی غلام تھا، جب یہ بھی بھرنے وہاں پہنچا تو ان کے ذہن میں برتری کا خمار تھا۔ مدینہ کے رہنے والے یہ جو منافقین تھے ان کے ذہن میں برتری کا خمار یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہم نے پناہ دی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بھی آپ سنتے ہیں نا، جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے لوگ ان کو آج بھی کئی لوگ پناہ گیر کہتے ہیں، آج بھی کئی لوگ ان کو پناہ گیر کہتے ہیں، ان کی نسلیں یہاں پیدا ہو کر جوان ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، اس مٹی میں دفن ہو گئی، لیکن ہم آج بھی ہمارے بہت سارے لوگ ان کو پناہ گیر کہتے ہیں۔ یہ تعصب وہاں سے چلا آ رہا ہے۔ تو مدینہ کے رہنے والے جو منافقین تھے یہ منافقت کی علامت ہے۔ تو اس منافق سردار نے یہ کہا، اس نے کہا کہ بھئی میرا پہلا حق ہے، حالانکہ یہ آیا بعد میں تھا، حضرت عمر کا غلام پہلے آیا تھا، وہ پہلے پانی بھرنے لگا، اس نے کہا میرا پہلا حق ہے میں بھروں گا، تو ان کا جھگڑا ہو گیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے نعرہ لگایا، یا معشر القریش، یا معشر القریش انصرنی، اے قریش کی جماعت آؤ میری مدد کرو، یا معشر القریش، یا معشر القریش، اے قریشیو آؤ میری مدد کرو، اے قریشیو آؤ میری مدد کرو۔ اور ادھر رئیس المنافقین کا جو غلام تھا اس نے اس کے برعکس نعرہ لگایا، اس نے کہا یا معشر الانصار انصرنی، میری مدد کرو، میری مدد کرو، یا معشر الانصار، یا معشر الانصار، یا معشر الانصار۔ لوگ جمع ہو گئے، ادھر انصاری جمع ہو گئے اس کی حمایت میں، ادھر یہ مہاجرین جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نہیں آئے لیکن بہت سارے آ گئے، تو قریب تھا کہ ان کے درمیان تلواریں نکل آتی، قریب تھا کہ ان کے اندر تلواریں نکل آتی، ان کے درمیان سر پھٹبل ہو جاتی، لڑائی جھگڑا ہو جاتا، جنگ ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا، ان کو الگ کروایا اور کہا کہ یہ تم نے جاہلیت کی کیا بات شروع کر دی ہے، یہ جاہلیت کا تعصب بھڑکانے کی کیا کوشش کی ہے؟ اللہ کی قسم میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور اس کے باوجود تم نے یہ جرت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات فرمائی جو آپ کی پوری سیرت طیبہ میں کہیں اور کسی اور موقع پر نہیں کہی گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق عالیہ پر فائز ہیں، آپ اخلاق عالیہ پر فائز ہیں۔ تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بلند اخلاق کے باوجود حضور نے کسی کو کبھی انسلٹ نہیں کیا، کسی کو ہرٹ نہیں کیا، لیکن اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے درمیان تعصب جاہلیہ کو بھڑکائے، جو عصبیت جاہلیہ کو بھڑکائے، تم اس کو باپ کی گالی دو، یعنی وہ اپنے باپ کی نسل سے نہیں ہے، ولد الزنا ہے وہ خدا نخواستہ۔ یہ تعصب اتنا بڑا جرم ہے اسلام کی نظر میں۔ واحد موقع ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے درمیان تعصب کو ہوا دے، تعصب کو بھڑکائے، اس کو تم باپ کی گالی دو۔ قرآن مجید میں انہوں نے بدبختوں نے اس عبداللہ ابن ابی نے یہ کہا کہ
اپنے جماعت کو اکٹھا کر کے انصار کو، مدینہ والوں کو، اور کہا کہ تم ہی نے ان ذلیلوں کو پناہ دی تھی نا، معاذ اللہ العیاذ باللہ، تم ہی نے ان ذلیلوں کو پناہ دی تھی، پناہ گیر بنایا تھا، یہ پناہ گیر اب تمہارے منہ کو آ گئے۔ پھر اس نے ایک بہت رقیق مثال دی، اس نے کہا کہ کسی شخص، تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کسی نے، کوئی شخص نے کتا پالا، اور کتا جب پل گیا تو اپنے ہی مالک کو کاٹ کھانے کو دوڑا، معاذ اللہ العیاذ باللہ۔ یہ اس نے مسلمانوں کے بارے میں کہا، تو اس نے اس طرح کی بکواس کی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ اس نے کہا کہ ہم مدینہ جائیں گے، اب ان ذلیلوں کو یہاں سے نکال دیں گے، ان پناہ گیروں کو یہاں سے نکال دیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ساری بکواس بیان فرما دی، اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو خبردار کیا کہ مسلمانوں، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کرنے والے ہو، تو وہ تمہارا بھائی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والا ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے وہ تمہارا بھی دشمن ہے، چاہے تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ ان کو تم دیکھو تو تمہیں ان کی باتیں بڑی پسند آئیں گی، ان کے جسم بڑے خوبصورت لگیں گے، گورے چٹے لمبے چوڑے۔ یہ عبداللہ بن ابی بہت گورا چٹا تھا، بڑا لمبا چوڑا تھا، لحیم شہین تھا، بڑی باروک شخصیت تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس کو دیکھو تو تعجبک اجسامہم، ان کے جسم تمہیں بڑے پسند آئیں گے، بڑے لمبے چوڑے، لحیم و شہین۔ وَإِن تَسْمَعْ قَوْلَهُمْ، اور اگر تم ان کی باتوں کو سنو تو تمہیں بہت اچھی لگیں گی۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، ان کا حال یہ ہے جیسے دیوار کے ساتھ شتیر کو وہ ٹیک دے کر کھڑا کیا ہوا ہو۔ شتیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ چھت کو سنبھالنا۔ دیوار کے اوپر وزن ہوتا ہے لیکن اوپر چھت ہوتی ہے، پوری چھت کو، پوری عمارت کو سنبھالا ہوا۔ لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں کہ یہ اپنا وزن بھی نہیں اٹھاتے اور اپنا وزن بھی دیوار کے اوپر دے کر کھڑے ہوئے۔ كأنهم خشب مسندہ يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم، یہ تمہارے دشمن، ان سے بچ کے رہو۔ قاتلهم الله أنى يؤفكون، اور ان کی پھر آگے نشانیاں بیان فرمائی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب انہیں کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، تمہارے لیے اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار چاہیں، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، اپنے سروں کو جھٹکا دیتے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگوں کو کہا جائے نا کہ رسول کی بارگاہ میں جا کے استغفار کرو، کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ مانگیں گے، رسول نے بس بتا دیا، اللہ کا پتہ ہمیں بتا دیا، اب ہمیں حاجت نہیں رسول اللہ کی، ہم ڈائریکٹ والے ہیں۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ سب کا ہے، ہم اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور تم دیکھو کہ وہ ادھر جانے سے روکتے ہیں، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور وہ استکبار کرتے ہیں۔ آج دیکھو ان کی ذریت حضور کے روضہ پر جانے سے روکتی ہے، ان کی ذریت، ان کے معنوی ذریت وہ آج بھی حضور کے روضہ پر جانے سے روکتی ہے۔ وَيَصُدُّونَ، وہ روکتے ہیں، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، وہ روکتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں۔ سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم، اے میرے حبیب آپ تو اتنے رحم دل ہیں، آپ تو اتنے مہربان ہیں، آپ ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں، لیکن آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، پھر منافقوں کی اللہ نے یہ صورت جو ہے یہ اسی کے پس منظر میں بیان ہوئی ہے، اس کی واقعے کے پس منظر میں بیان ہوئی۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض، یہ کہتے ہیں اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس جب غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت تم جو جا کر دیتے ہو، ایک تو رش ہوتا ہے، حضور کو پتہ ہی نہیں چلتا کس نے دیا، معاذ اللہ، تمہارے پیسے کی اہمیت نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ نمایاں ہونا چاہتے ہیں ہمارا پتہ چلے، تو فرمایا کہ وہ ان کو وہ کہتے ہیں کہ جب حضور کے پاس یہ غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اس وقت جا کر ان کو پیسے مت دو، اس وقت خرچ مت کرو۔ هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، یہاں تک کہ یہ حضور کو چھوڑ کر چلے جائیں، حضور کے گرد سے چھٹ جائیں، یہ جب اٹھ کے چلے جائیں تب آگے ہو کر بڑی بڑی رقم جو بھی پیش کرنی ہے پیش کرو۔ یعنی منافقین بھی خرچ تو کرتے تھے لیکن نیت ان کی دیکھی کیا فسادی نیت ہوتی تھی۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا یہ منافق جانتے نہیں ہیں کہ زمین و آسمانوں کے خزانے اللہ کے لیے ہیں، اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ،
لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے. آگے بہت بڑی بات بیان فرمائی جو ابھی ہم نے پس منظر بیان کیا. یقولون، یہ کہتے ہیں، لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ جا کر ہم عزت والے لوگ ان ذلیلوں کو یہاں سے نکال دیں گے. مہاجرین مکہ کے لیے انہوں نے یہ اصطلاح استعمال کی. قرآن کا بیان ہے، اللہ کا فرمان ہے. یقولون، یہ کہتے ہیں، لئن رجعنا الى المدینہ، جب ہم لوٹیں گے مدینہ طیبہ، جب ہم پلٹیں گے مدینہ، لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، تو ضرور نکال دیں گے عزت والے تم میں سے ان ذلیلوں کو. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، لیکن عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین اس بات کو نہیں جانتے. منافقین اس بات کو نہیں جانتے. پہلے فرمایا کہ یہ سمجھتے نہیں ہیں، وَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، یہ جانتے، یہ سمجھتے نہیں. فرمایا کہ جانتے نہیں کہ عزت تو دراصل اللہ کی ہے. اب بتائیے کہ وہ جو اس وقت کے اپنے آپ کو بڑے عزت والے کہہ رہے تھے، آج دنیا ان کا نام عزت سے لیتی ہے کہ ذلت سے لیتی ہے؟ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین بن گیا. جب یہ آیت نازل ہوئی، عبداللہ بن ابی کا بیٹا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا. عبداللہ بن ابی کے ایک بیٹے، نام ان کا بھی عبداللہ تھا. وہ بڑے مخلص صحابی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچے نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ، عبداللہ بن ابی نے یہ بکواسیں کی ہیں، اس طرح کی بکواسیں کر رہا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ یہ تیری طرف سے منسوب کر رہا ہے، یہ بچہ یہ باتیں کر رہا ہے. انہوں نے کہا یہ بچہ ہے، آپ بچوں کی باتیں میں معاذ اللہ آ گئے، آپ بچوں کی باتوں میں آ گئے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں آیت نازل فرما کر اس بچے کی تصدیق کر دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کا بڑا اکرام فرماتے، اس پر بڑی شفقت فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ وہ ہے جس کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی. اللہ نے وحی میں جب یہ بیان کیا تو عبداللہ بن ابی، وہ مخلص صحابی جو عبداللہ بن ابی کے بیٹے تھے، ان کو پتہ چلا. وہ حضور کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے باپ نے آپ کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں ایسی بکواس کی ہے، ایسی باتیں کی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قتل کا ارادہ فرمائیں. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنے باپ کو قتل کر کے اس کا سر آپ کے قدموں میں لا کر پھینکتا ہوں. یہ صحابہ کرام کا حضور کے ساتھ وفاداری کا اور جانثاری کا عالم تھا. میں اپنے باپ کو، اس نے آپ کے بارے میں ایسی بکواس کی، اس نے آپ کو اتنا ناراض کیا اور مجھے لگا کہ آپ اس کے قتل کا ارادہ فرماتے ہیں، آپ مجھے حکم دیں، میں اس کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں ایسا نہیں چاہتا. حضور نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ ظاہری اعتبار فتنہ پھوٹنے کا اندیشہ تھا. حضور نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرما دیا اور فرمایا کہ جو تمہارے درمیان تعصب کو ہوا دے، جو تمہارے درمیان پنجابی مہاجر کا، سندھی کا، بلوچی کا تعصب بڑھکائے، جو کہے کہ ہم فلاں قوم سے ہیں اس لیے ہم عزت والے ہیں، ہمارا حق زیادہ ہے. اسلام میں اللہ نے بیان فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سب ایک باپ کی تو اولاد ہو، آدم کی اولاد ہو. انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا، لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے. کہاں کے رہنے والے ہو، علاقے کا بتا دو گے، خاندان کا پوچھیں گے، خاندان کا بتا دو گے، یہ تمہاری پہچان ہے. اس سے اللہ کے یہاں عزت اور ذلت مرتب نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے یہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اندر سے عزت والا اللہ کے یہاں وہ ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، زیادہ متقی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ عزت والا ہے، وہ زیادہ عزت والا ہے تم میں سے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. ہم نے ایک دفعہ شاید پہلے بھی یہ واقعہ بیان کہ ہندوستان کے شہر میں، ہندوستان کے کسی علاقے میں ایک بہت بڑے بزرگ رہا کرتے تھے، پیر صاحب رہا کرتے تھے. وہ پیر صاحب بڑے صالح تھے، بڑے نیک تھے، لیکن بچہ ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ کبوتر باز ہو گیا. ان کا ایک بیٹا کبوتر بازوں کے ساتھ سنگت بھی اختیار کر گیا اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر کبوتر باز ہو گیا. یہ جو کبوتر باز ہوتے ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان اور شیطانیاں کہا ہے. شیطان اپنی شیطانی کے پیچھے، ایک شخص کبوتر کے پیچھے بھاگا ہوا جا رہا تھا، حضور نے فرمایا شیطان اپنی شیطانی کے پیچھے بھاگ رہا ہے.
یہ کبوتر بازی اچھی بات نہیں ہے. یاد رہے کہ کبوتر بازی اور چیز ہے، کبوتر پالنا اور چیز ہے. کبوتروں کا پالنا برا نہیں ہے. کوئی گھر میں اپنے جمالیاتی شوق کے لیے کبوتروں کو، پرندوں کو پالے تو اس کو اچھے لگتے ہیں، ان کو دانہ کھلائے، ان کا خیال کرے، یہ اچھا ہے، پسندیدہ ہے. حضور کے سامنے مکہ میں مدینہ طیبہ میں ایک بچہ تھا، اس کی ایک چڑیا تھی، اس نے پالتو چڑیا رکھی تھی، وہ بعد میں وہ مر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے دل لگی فرمائی اور فرمایا کہ یا عمیر، اے عمیر تمہاری نفیر کا کیا ہوا؟ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبوتر پالنا ایک الگ چیز ہے، کبوتر بازی ایک الگ چیز ہے. کبوتر باز طرح طرح کے حراموں میں مبتلا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے کبوتر پکڑ لیتے ہیں، پھر اس پر لڑائیں جھگڑے الگ ہوتے ہیں، وہ غصب کرتے ہیں. شرن یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے خود بخود شرطیں بنائی ہوئی ہیں کہ میرا کبوتر اگر تم نے پکڑ لیا تو تمہارا ہو گیا، تمہارا میں نے پکڑ لیا تو یہ میرا ہو گیا. اگرچہ تم نے طے کر لیا، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، یہ غصب کیا ہوا ہے، غصب شدہ مال ہے. تو کبوتر بازی، سیٹیاں بجانا، چھتوں پر چڑھنا، آوازیں لگانا، ہم نے دیکھا یہ چیزیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند فرمایا، اور ایک کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ شیطان اپنی شیطانی کے پیچھے جا رہا ہے. کبوتر بازی بہت مضمون مقصد ہے. اس میں سیٹیاں بجانا، تالیاں پیٹنا، آوازیں کسنا، یہ بہت بڑا، اس کے اندر ایک خرابی کے اندر ہزارہ خرابیاں ہیں. تو برادران گرامی، یہ تعصب کو بھڑکانا، یہ عصبیت کا تو ہندوستان کے اس شخص نے، وہ جو بزرگ تھے، ان کا بیٹا کبوتر باز ہو گیا، کبوتر اڑاتا تھا. اور ایک میراثی کا بیٹا، جو علاقے میں میراثی، جس کو عام لوگ حقیر سمجھتے ہیں، میراثی دراصل حقیر تھے نہیں، یہ میراثی میراث سے ہے. قدیم دیہات کے اندر، قدیم زمانے میں، ہمارے بچپن میں، اس سے بھی پہلے کے علاقے میں، ہمارے اپنے علاقے میں، والی میں اور ادھر دیہات میں، جب کوئی زمین کی یا شادی کا موقع ہوتا تو میراثی کو بلایا جاتا تھا. وہ میراث پڑھتا تھا باقاعدہ، یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، فلاں کا بیٹا فلاں 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 فلاں، اور جائیدادوں کے اندر اس کا نام آتا تھا کہ فلاں کی میراث اس کے اندر ہے، فلاں کی میراث اس کے اندر ہے. میراثی اصل میں اس سے نکلا، چونکہ وہ میراث پڑھتے تھے، اس کو لوگ پیسے دیتے تھے، اور پھر ہوتے 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 یہ طبقہ عام مانگنے والا ہو گیا اور گھٹیا کاموں میں ملوث ہو گیا، تو لوگ اب ان کو حقیر جانتے ہیں. میراثی اصل میں اس کو نہیں کہتے. اسی طرح مصلی بھی ہمارے ہاں بڑا حقارت لفظ مانا جاتا ہے، میراثی مصلی کہا جاتا ہے. تو مصلی اصل میں مصلی بناتے تھے، جا نمازیں بناتے تھے، چٹائیاں بناتے تھے نماز کے لیے، تو اس وجہ سے ان کو مصلی کہا جاتا تھا. پھر یہ اس طرح کے گھٹیا کاموں میں اور باقی ٹوکریوں اور مانگنے تاکنے میں اور اس طرح کے کاموں میں، خانہ بدوشی میں شروع ہو گئے. پھر اس کام کے ساتھ، اس نام کے ساتھ حقارت کا تصور آ گیا. ویسے عربی میں مصلی کہتے ہیں نمازی کو، نمازی کو عربی میں مصلی کہتے ہیں. تو میراث سے پڑھنے والا میراثی ہوا. لیکن ہمارے یہاں جو عرف میں میراثی ہے، یعنی بہت وہ گھٹیا قوم تصور کیا جاتا ہے، وہ ایک اپنے پیر صاحب کی خدمت میں، انہیں پیر صاحب کا مرید تھا، ان کی خدمت میں بہت رہتا ہے. وہ عرصے میں بڑا عرصہ رہا، اس نے کامل تربیت حاصل کر لی. یہ جو تصوف اور طریقت کا سلسلہ، ہم نے تو اس کو بھی میراث بنا لیا نا. اقبال کے الفاظ میں ہے، پیر مرید ہندی کے نام سے ایک نظم لکھی اقبال نے، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. بڑی لمبی ایک نظم لکھی ہے. اس کے آخر میں لکھتا ہے اقبال کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن. کوے بیٹھ کے عقابوں کے گھونسوں میں. اب کوے کے اندر عقاب کی صفت کیسے ہو؟ آج جو بڑے بڑے سجادہ نشین بنے ہوئے ہیں، اب شاہ محمود قریشی کو کون پیر کہے؟ ملتان کے بہت بڑے سوروردی خانوادہ ہے، شاہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ رکن الدین والعالم جو مادرزاد ولی تھے، اب یہ ان کا جانشین ہے. اب لوگ ان کو دیکھ کر پیروں پر بکواسیں کریں، یہ بھی جاہل ہیں، اور وہ جو جانشین ہیں وہ بھی جاہل ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب بھی ایک دربار کے سجادہ نشین ہیں. موسیٰ رضا گیلانی، یہ ہمارے ملتان کے اندر موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مزار ہے، اور یہ اتنے بڑے درویش تھے. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پیر خانہ ہے یہ. اب ہم ان کو دیکھ کر ان کی بابت فیصلے کریں. زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن. کوے بیٹھے ہیں اب عقابوں کے نشیمن میں. اب کوے کے اندر عقاب کی پرواز کی صفت کہاں سے آئے؟ تو باپ داداؤں کے نام کو بیچ رہے ہیں، ان کے نام کو بیچ کر پیسہ کماتے ہیں، اور اس پر ان کے گھر چلتے ہیں. ان کا ان سے کیا واسطہ ہے؟ چہ نسبت خاک راب عالم پاک، ان کو کیا نسبت ہے اس نیک لوگوں سے؟ وہ اس نے جامی نے کہا ہے کہ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیز. اے جامی، عشق کا غلام بن جا، بندہ عشق بن جا، جو اللہ اور اللہ کے نبی کا عشق سکھانے والے ہیں ان کا غلام بن جا.
بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، اپنا نسب چھوڑ دے تو کس کا بیٹا اس کو چھوڑ دے. بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیز. اس راستے میں، تصوف اور طریقت کے راستے میں، تقویٰ اور علم کے راستے میں یہ چیز کام نہیں آتی کہ فلاں یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے تو فلاں کا بیٹا فلاں ہے. یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. وہ میراثی پیر بن گیا، کامل بزرگ بن گئے، سارے مریدین ان کے حلقے میں آ گئے. وہ ایک دن اپنے مریدوں کو لے کر جا رہے تھے. آگے وہ اس میں مرشد کا بچہ آ رہا تھا، لڑکا آ رہا تھا، ہاتھوں میں وہی کبوتر، 2-3 کبوتر لیے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ وہ اس کے حواری اس کے گرد چلے آ رہے ہیں. اس نے ٹانٹ کی، اس نے طنز کیا. اس نے ان پیر صاحب کو دیکھ کر، جو پہلے میراثی تھے، اس کو دیکھ کر طنز کیا اور کہنے لگا یہ میراثی کب سے پیر بن گئے؟ یہ میراثی پیر کب سے بن گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب سے پیر کبوتر باز بن گئے تو میراثی پیر بن گئے. یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے. ہمارے استاد یہی بتاتے تھے. استاد عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ملک المدرسین کہلاتے ہیں، امام المناطقہ کہلاتے ہیں، بندیال کے علاقے سرگودا کے رہنے والے. وہ فرماتے تھے کہ اللہ نے دین کو جب بھی پھیلایا، جب بھی دین کو، ہر نبی کے زمانے میں جب دین کو پھیلایا تو اولاً کمزور طبقے نے دین کی دعوت کو قبول فرمایا اور دین کی اشاعت کی. بلال غلام تھے، غریب لوگ، جو کمزور لوگ ہیں وہ مسلمان ہوئے. اور اس کی حکمت فرماتے تھے، حکمت اس کی یہ تھی کہ اگر امیروں کے بچے اسلام پہلے قبول کرتے تو وہ کہتے کہ ہم تو دین کے تھمب ہیں. استاد صاحب کا لفظ تھمب ہیں، اسی دین کے تھمب ماں سیدھا. وہ فرماتے، ہمارے استاد اپنے علاقے کی زبان بولتے تھے، وہ فرماتے کہ کوئی امیر لوگ مسلمان ہو جاتے، وہ کہتے اسی تا دین نہ تھمب جی، دین تا سدے وجہ تو قائم ہے. تو اللہ نے ان کو توفیق اسلام ہی نہیں دی. ابو جہل کو توفیق اسلام نہیں دی، بلال حبشی کو دی، ابو ذر غفاری کو دی، اس طرح کے کمزور لوگ، عبداللہ ابن مسعود کو دی، یہ پہلے زید بن حارثہ کو دی تو قبول اسلام کی دعوت توفیق. تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا دے کہ عزت دین کی وجہ سے ہے، دین کو کسی اور کی وجہ سے عزت نہیں ہے. کوئی بڑا سردار اگر اسلام قبول کر لیتا تو وہ کہتا، دنیا والے کہہ دیتے کہ چونکہ ابو جہل مکے کا سردار تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے فالوورز نے بھی اسلام قبول کر لیا. لوگ کہہ سکتے تھے، کہنے والا کہہ سکتا تھا. اللہ نے بہت ساری چیزوں میں بڑی حکمتیں رکھی ہیں. تو کوئی کہنے والا کہہ دیتا کہ بھائی اس کی چونکہ سردار تھا، ابو لہب یا ابو جہل سردار تھا، اس نے قبول اسلام کیا تو اس کے فالوورز نے بھی اسلام قبول کر لیا، اسلام پھیل گیا. اور کیا وجہ ہے اس کی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ غریبوں کے ذریعے دین کی اشاعت کرواتا ہے. کمزور لوگ، ضعفاء. اور ابو سفیان کے ساتھ جب ہرقل کا مکالمہ ہوا معراج کے سفر میں، ہم بیان کرتے ہیں، تو ہرقل نے ابو سفیان سے جو پوچھا ان سوالوں میں ایک سوال یہ تھا کہ ان کے قبول کو کرنے والے، اس کی دعوت کو قبول کرنے والے وہ معاشرے کے غریب لوگ ہیں یا امیر لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے معاشرے کے سارے غلام اور غریب لوگ جو ہیں، حقارت کے ساتھ اس نے کہا کہ غریب اور غربا جو ہیں اس کی بات کو ماننے والے. تو اس نے فرمایا کہ ہرقل نے کہا، اس نے کہا اللہ کی قسم جو نبی بھی دین لے کر آیا ہے اس کے ماننے والے اولاً غریب اور ضعفاء ہی ہوئے ہیں. تو یہ غریبوں کے لیے ایک اعزاز بھی ہے کہ حضور نے فرمایا دین غریبوں سے نکلا، غریبوں میں رہے گا اور غریبوں میں ہی لوٹ کر آئے گا. آج بھی دیکھ لیجیے یہ معاشرے کے پسے ہوئے طبقات ہیں، ان کے بچے، ان کے غریب لوگوں کے بچے وہ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، مدارس کے اندر رہتے ہیں، اور ہمارے بچے کانوینٹ میں پڑھتے ہیں، بڑے بڑے انگریزی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں عزت اس سے ہے. اللہ نے فرمایا عزت دین سے ہے. الاسلام یعلی ولا یعلی علیہ. اسلام سب سے سربلند ہے، اسلام سے سربلند کوئی نہیں ہے. تو اپنے مسلمان ہونے پر اللہ کا شکر کیجیے. یہ فلاں سرائکی ہونے پر، یہ پنجابی ہونے پر، یہ بلوچ ہونے پر، یہ سندھی ہونے پر، یہ مہاجر ہونے پر یہ افتخار کرنا، یہ جاہلیت کی بات ہے. یہ غزوہ بنو مصطلق سے واپسی پر یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ لوگوں نے جاہلیت کے شعار کو اختیار کیا اور کہا کہ یا معاشر القریش، یا معاشر الانصار. یہ کوئی بات نہیں، حضور کے غلام جو ہیں وہ سب سے عزت والے ہیں. وللہ العزت، اللہ نے فرمایا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. اللہ کی عزت اللہ کے لیے ہے اور رسول اس کے رسول کے لیے ہے اور اس کے ماننے والوں کے لیے ہے. لیکن منافقین یہی بات تو نہیں سمجھتے، منافقوں کو یہی بات تو نہیں سمجھ آتی. تو یہ آج بھی جو عصبیت کو ہوا دیتے ہیں، جاہلیت کی عصبیت کو بھڑکاتے ہیں، یہ دیکھ لیں کہ ان کا شمار کن کے ساتھ ہے. اسلام کو اختیار کریں. اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے. اسلام تیرا جو دین ہے وہ ہے تیرا وطن. اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے، تو مصطفی ہے، تو حضور کا غلام ہے. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی.
بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہم اوس اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حویس. اقبال نے کہا ہے عجم ہنود نہ دانت رموز دین ورنہ. پھر اس نے ایک علاقے کا ایک مدرسے کا نام لیا ہندوستان کے فلاں جگہ کا نام. سرود برسر ممبر کہ ملت سے بتو. یہ کیا کہتے ہیں کہ اس ملک میں رہنے والے ایک قوم ہے؟ مسلم اور ہندو ایک جگہ رہتے ہیں وہ ایک قوم ہو سکتے ہیں؟ وہ نہیں ہو سکتے. مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ہندو ایک الگ قوم ہے، عیسائی ایک الگ قوم ہے مذہب کی بنیاد پر. اور ہمارے اسلام نے یہ نظریہ دیا ہے، کسی نے کہا ایک علاقے کے رہنے والے ایک قوم، کسی نے کہا ایک زبان بولنے والے ایک قوم، کسی نے کہا ایک نسل والے ایک قوم، کسی نے کہا ایک زبان بولنے والے ایک قوم. اسلام نے کہا کہ نہیں، ایک نظریے کے ماننے والے ایک قوم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، سارے کافر ایک قوم ہیں. کیوں کہ مقابلے میں سب، ہندو بھی دشمن اسلام کا، عیسائی بھی دشمن اسلام کا، یہودی بھی دشمن اسلام کا، پارسی بھی دشمن اسلام کا، تو سب اسلام کے مقابلے میں ایک ہیں. اگرچہ باہم متفرق ہیں لیکن آپ دیکھ لیں اس زمانے کے اندر بھی فلسطینیوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، انڈیا کے اندر کیا چیز چل رہی ہے، کوئی اسٹینڈ وتھ اسرائیل. ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ پتہ ہے نا کہ ہم جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں کشمیر میں، وہی کچھ تو اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، حضور کی غلامی پر متفق فرمائے. حضور کی غلامی ہی وجہ اعزاز و افتخار ہے اور حضور کی غلامی جو ہے وہ وجہ نجات ہے. جو اس غلامی سے نکل گیا وہ جہنم میں گیا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت میں سب ہی میرے محتاج ہوں گے حتیٰ کہ خلیل اللہ بھی میری طرف دیکھتے ہوں گے. ابراہیم خلیل ہیں اللہ کے، لیکن قیامت کو وہ بھی حضور سے بے پرواہ نہیں ہوں گے، وہ بھی حضور کے دامن کو دیکھتے ہوں گے. حضور کی نسبت کو اختیار کریں، حضور کی تعلیمات کو سنیے، سمجھیے، سیکھیے اور اس پر عمل کی کوشش کیجیے. اس پر ناز کیجیے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، حضور کے غلام ہیں، کوئی کہیں کا رہنے والا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس نسبت کو اسی نسبت پر زندہ رکھے، اسی نسبت پر ہمیں موت عطا فرمائے. حضور کی غلامی میں جینا، حضور کی غلامی میں مرنا نصیب فرمائے کہ یہی اصل ایمان اور اصل اسلام ہے. سبحان ربک رب